یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ طاقتوں کا مالک، عزتوں کا مالک اور رکھوالا، عزتیں دینے والا اور دی ہوئی عزت کو واپس لینے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ جملہ اللہ کے نبی کو بتایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لوگوں کو یہ بات باور کروا دینی چاہیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر کوئی عقل سے، فہم سے اس کو اپنے دل دماغ میں جگہ دے لے تو سوائے اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں بھی یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی بھیجی ہوئی تقسیم ہے کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے دے، حکمرانی دے دے، طاقت دے دے، غلبہ دے دے، تسلط دے دے، اور جس سے چاہے اللہ واپس لے لے۔ اب دنیا کی یہ جو تلپٹ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتوں کو دے کے آزماتے ہیں، بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح طاقت اور عزت واپس لے کے آزما لیتے ہیں۔ دنیا کے اندر حکومتوں کی یہ تبدیلیاں، عزت اور مقام والے لوگ جب خدا نخواستہ ادنا اور تذلیل کے درجے میں جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سارے کا سارا کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہے، وہ جب جو جس طرح چاہے وہ کر لے۔ ہم پاکستان کے اندر دیکھ لیتے ہیں اور باقی چھوڑے باہر کے ملکوں کو، جو حکمران یہاں ملک میں پارلیمنٹ کے اندر 2/3 اکثریت لے کے آتا ہے، وہ دیکھ لیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ لیکن 2/3 اکثریت بھی بعض اوقات کام نہیں دیتی، اس کے باوجود بھی ملی ہوئی 2/3 اکثریت، اس کے باوجود بھی حکومت چھن جاتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں کے سامنے، ان کے ساتھ یہ جو ذلت والا رویہ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، عوام الناس کو اس سے کم از کم سبق ملنا چاہیے، اس سے لحاظ ہو جانا چاہیے کہ آخر یہ اصل قبضہ قدرت میں کس کے ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہیں جو یہ سب کچھ دیتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے ہی عزتوں کی طلب رکھنی چاہیے، کیونکہ جو عزت بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دے کے آزماتے ہیں، اور کوئی بندہ اس آزمائش میں پورا اتر جائے تو اس عزت کی مکمل حفاظت، بھلے اس کے ارد گرد دائرہ جو ہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عزت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور جو انسان یہ چاہے کہ میں اپنی عزت خود رکھوا سکتا ہوں، کروا سکتا ہوں، وہ اپنے ارد گرد حصار جو ہے وہ اپنا کتنا بھی مضبوط کر لے، وہ پھر بھی مکڑی کے جالے کی برابر رہ جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ دیکھ لیں، ایک دن میں ایک حکمران بادشاہی محل میں ہوتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتا ہے، پریزیڈنسی میں ہوتا ہے، اور اگلے دن وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ سچی بات ہے، اللہ کا نظام ہے، اگر یہ پھر بھی کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ اب جو ہے نا، پچھلے دفعہ جو یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب نواز شریف کی حکومت مشرف نے ختم کی 99 میں، تو آپ دیکھ لیں ایک بندہ ایک وقت میں وزیر اعظم ہو، وزیر اعظم، اور کچھ گھنٹے کے بعد اسی بندے کے دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہو، اور جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کے اس کو زمین پر بٹھایا گیا ہو، جہاز کے فرش پر، اور جہاز اس کو لے کے کسی ایک جگہ سے دوسری جیل کے لیے سفر کر رہا ہو۔ نظام ہے اللہ کا، یہ ہے معنی سمجھ آتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ تو تو ہے، ساری یہ چیز ہے ہی تیرے اختیار میں۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے دے، وقار دے دے، یہ تمکنت دے دے، یہ تسلط دے دے، یہ قدرت، یہ غلبہ، یہ سب کچھ دے دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے تو کھینچ دے۔
بیدک الخیر، معاملہ اصل میں اللہ خیر کا جو ہے وہ تیرے اختیار، انک علی کل شیء قدیر، ہر معاملے پر اللہ تیری قدرت ہے، تیری دسترس۔ ابھی آپ دیکھ لیں حکومتیں بنتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جو لوگ اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ پر تکیہ کریں اور پھر اپنی حکومتوں کے عارضی اور یہ جھوٹے جو سارے نظام ہیں ان کو سجا بجا کے دیکھیں یا دکھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ صورت دکھا دیتے ہیں کہ دیکھ لو تہاڈی اصلیت ہے، ایتھے تسی پھر جانا ہے۔ تو وہ چیزیں نہ صرف پاکستان میں، یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں، افریقہ میں بھی ہوتی ہیں۔ امریکی صدر جو تھا اس کی بھی امپیچمنٹ ہوئی ہے۔ آپ امیجن کریں کیڑا ہے کسی جی وہ کلنٹن، اس کی بھی امپیچمنٹ ہوئی ہے۔ امریکہ کا جو صدر ہے جان ایف کینیڈی، اس کو بھی گولی لگی ہے، وہ مر گیا۔ اور دیکھیں نا، حیرانگی والی بات ہے، ملک کا صدر قتل ہو جائے اور 25-30 سال تک 35 سال تک اس کے قتل کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے کسی کو کہ مارا کس نے۔ بھلا ممکن ہے یہ؟ لیکن دیکھ لیں اللہ کا نظام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو کم از کم اس سے سبق ضرور لینا چاہیے۔ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنا اور دن کو رات میں بدلنا، وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردہ چیزوں کو زندہ کرتے ہیں، زندہ چیزوں کو مردہ کر دیتے ہیں۔ مردہ چیزیں زندہ کیسے ہوتی ہیں؟ بعض اوقات زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ کاشتکاری کے لائق ہو جاتی ہے۔ بعض دل مردہ ہوتے ہیں، یا مفہوم اصل میں جس طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے؟ بعض دل مردہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو حی کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں۔ کسی مردہ دل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کسی مردہ دل کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہو۔ اور اس دل کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بندہ زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ یہ دل کی زندہ ہونے کی علامت ہے۔ ایسے دل کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، ایسے دل کے اندر اللہ کا شعور رہتا ہے، ایسے دل کے اندر ہمیشہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ زندہ دل کی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یخرج الحی من المیت، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی۔ اللہ سبحانہ و تعالی مردوں سے زندہ بنا دیتے ہیں۔ اس سے مراد دل ہیں، اس سے مراد بنجر زمینیں ہیں، اس سے مراد بعض ایسے درخت ہیں جن کو کچھ نہیں لگ رہا ہوتا، اچانک سے پھل لگنا شروع ہو جائے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اور بعض ایسے ہیں خدا نہ خاصہ پکے نمازی ہوتے ہیں اور آہستہ 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 مردہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے مردہ کو زندہ کو مردہ کر دینا۔ ایک تو نا موت نارمل جو آتی ہے، ایک وہ ہے کہ دل جو ہے وہ نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، لیکن خدا نہ خاصہ بعض اوقات بندے کو ریاکاری کی عادت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات بندے کو غیبت اور چغلیوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہوتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے دل سے محفوظ رکھے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، یہ رزق بھی اللہ رب العزت جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے دیں، کوئی حساب کتاب اللہ سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ مسلمان آدمی کو غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ مسلمان آدمی کو غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں، آپ کا تعلق غیر مسلم کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن کا تو ہو سکتا ہے۔ ورکنگ ریلیشن مطلب ایک آدمی ہے، وہ ہندو ہے، اس کے ساتھ لین دین کاروباری تجارت تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، یہودی ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، عیسائی کے ساتھ کر سکتے ہیں، سکھ کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ، لیکن ان کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ تعلقات ذاتی طور پر ان کے ساتھ بندھ کے رہنا، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، آپ کا تعلق ہونا چاہیے ایمان والوں سے ہونا چاہیے۔ اور آج پتہ کیا بات ہے، یہ سن لے میری بات،
بہت افسوسناک چیز. مسلمان کے بارے میں کہتا جی کروڑ درجے چنگا پائی جی بندہ کسی یہودی نہ تجارت کر لے مسلمان نہ ٹکرے. یہ جملہ سنیں ذرا, مسلمان کا یہ جملہ کہ جی آپ کسی ہندو کے ساتھ تجارت کر لیں, کسی اور کے ساتھ تجارت کر لیں, بھائی جی میں مسلمان نہ نہیں کرتا. کہتا جی ایسا ڈنگ ماردا ہے مسلمان, ایسا ڈنگ ماردا ہے کہ تنوں پانی پین سا نہیں لبدا ہے گا, یہ حالت کر دیتا ہے. یہ خدا نہ خاصہ کیفیت کیوں ہے؟ یہ کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہیں ہم مسلمان عملی طور پر ہم کمزور ہیں, نادان ہیں. میں تو سچی بات ہے دیکھ کے حیران پریشان. میں اکثر اپنے خطبات میں گفتگو میں یہ کہتا رہتا ہوں, اور اب تو نا مجھے اللہ جانتا ہے میں آپ کو ایک دل کی بات بتانے لگا ہوں, مجھے تو نا اب ان چیزوں سے خاصی حد تک نفرت سی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو نا دنیا کے اندر رہ کے یہ سوچنا, یہ کہنا کہ یار میں جائیداد بنا لوں, میں پراپرٹی بنا لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, میرے پاس یہ ہو, میں نے آخر مرنا ہے. پھر جب بندہ یہ سوچتا ہے میں نے آخر مرنا ہے, یہ نہیں سوچتے میں نے مرنا ہے تو کس لیے مرنا ہے, سوچتے یہ ہے کہ یار میں مرنا ہے میں بچے وہاں سے کیا چھڑ کے جاؤں. سوچیں ذرا بات. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بھائی صاحب تھے, ان کے 4 یا 5 بیٹے ہیں, 3-4 بیٹیاں ہیں. انہوں نے زرعی زمین بیچی, زرعی زمین بیچ کے لاہور میں پراپرٹیز لے لی, 2 مکان لے لیے, 10 دکانیں لے لیں, 1-2 اور چھوٹے موٹے کوٹھیے, پتہ نہیں اس طرح کر کے. اللہ اب وہ 4-5 بیٹے جو ہیں وہ باپ فوت ہو چکا ہے, وہ کہتا رہ گیا باپ کہ یار میری مانجو آپس نہ لڑے جائے, آپ فلاں نہ لے لے فلاں نہ لے لے. ایک بچہ جو تھا وہ جس نے باپ کے زیادہ قربت کے ساتھ رہا ہے, اس نے باپ کو چکمے دے کے چکر دے کے پراپرٹی زیادہ اپنے نام کر لی ہوئی ہیں. باپ فوت ہو گیا ہوا ہے. اب دوسرے بھائی دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, اولادیں ان کی بھی جوان ہیں, اس کی بھی جوان ہے. اب آپ دیکھ لیں, وہ ایک بھائی کہتا ہے جی ہوں دیکھو میں تو اپنے آپ کو چپ کر دینا, میرا بڑا بھائی ہے میں کچھ نہیں کہتا گا, فلاں میرا بڑا بھائی ہے, فلاں میرا چھوٹا بھائی. آپس میں اس طرح کی بات کہتا جی میرے منڈے ہوں جوان ہوئے کھڑے ہو, کہتے ہو لوگ کہتے باہر سانو لوگ تانے مار دیں کہ یار تھوڑے تائے نے تھوڑی زمیناں مار لیاں, تھوڑی جائیداد مار لی, تھوڑا حق نہیں ہے گا. یہ دیکھ لیں یہ باتیں چل رہی. اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں, تقریباً معاشرے کے اندر ہر گھر میں یہی الجھاؤ پڑا ہوا ہے. ہائے مر گئے, ہائے رڑ گئے, ہائے ہڑ گئے, ہائے فلاں ہو گیا, ہائے فلاں ہو گیا. ٹھیک دیکھ لیں جائیدادیں بنانے کا فائدے کیا ہیں. اس سے تو کروڑ سے اچھا نہیں ہے کہ بندہ کرائے کے مکان پر رہ کے اولاد کو بڑی کر کے چلا جائے چپ کر کے. جو ہوگا اللہ کے سپرد ہے. میرا رازق اللہ تھا, ان کا بھی اللہ ہوگا. جس اللہ نے مجھے دیا تھا کہ میں نے اولاد بڑی کر لی, کیا خیال ہے وہ اللہ ان کو دینے سے خدا نہ خاصا کمزور پڑ جائے گا؟ رزق تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے, کوئی نہ کوئی تو طریقہ بن ہی جائے گا. لیکن یہ کہ ایک دوسرے کے سگے بہن بھائی ہوں, بھتیجے ہوں, ایک دوسرے کے گولیاں لے کے جان کے درپے ہوں, دشمن ہوں, اس لیے کہ باپ جائیداد چھوڑ کے گیا ہوا ہے. اور حرص, حسد, ہوس یہ ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہے. کیسا ایمان ہے؟ اس لیے کوشش یہ کیا کرے, اللہ جانتا ہے, حد المقدور, حد المقدور. دنیا کی زندگی ہے, میں کہتا ہوں, میں خود اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ محتاجی سے بچانا. لیکن اس محتاجی سے بچنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم جپے ڈال کے بنائیں اور یہ سوچیں کہ جی میں تو مر جانا, میرے بچے میں کیا بنوں گا. اب آپ سوچ لیں, جو 2 بھائیوں کی اولاد اس وقت آپس میں لڑ رہی ہے, میرے بچے جو ہیں اگر میرے بھائی کے ساتھ لڑتے ہیں, میرے بھائی کو خدا نہ خاصا زخمی کرتے ہیں, زخم پہنچاتے ہیں, کوئی نقصان پہنچاتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے میری زندگی میں میرے بچے اس جائیداد کی وجہ سے جو ان کے دادے کی تھی, میرے کیا خیال ہے میرے چلے جانے کے بعد مزید یہ خیر کریں گے؟ اب ان کی اولادیں آگے ان کے ساتھ خیر کریں گے؟ نقصان یہ ہے, اتنی دور تک جا رہی ہے بات. اس لیے سمجھ لیں اس چیز کو, یہ معاملہ دنیا کا ہے, اس کو دنیا کی حد تک ہمیں رکھنا چاہیے. میں نے آپ کو کل بتایا بھی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا, اس کی ساری خواہشات جتنی بھی ہیں ایک طرف, واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس بڑے اعلیٰ ترین ٹھکانے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر نعمتیں تیار کی, وہاں کے لیے تو بندہ کوشش کرے بھی, وہاں کے لیے تو بندہ دیکھا نا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں اس مسجد میں جو بیٹھے ہیں, ہم کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ اس چیز میں جیلسی کریں کہ یار اگر اس بھائی نے 5,000 دیا تھا نا, میں انشاءاللہ کوشش کرا کے میری اس مہینے کی آخری تنخواہ آنے والی ہے, اس میں سے 2 زیادہ دوں گا, اس بھائی سے زیادہ 7,000 دوں گا انشاءاللہ. اگر اس نے 6 دیا ہے تو میں 8 دوں گا, 5 دیا ہے تو میں 6 دوں گا.
یہ جو سرعت ہے، یہ جو بھاگ دوڑ ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس میں ہم کتنے کے آگے ہیں؟ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی نے گاڑی لی ہے نا، تو میرے بچے پیچھے پڑے ہوئے، جی انہوں کو لا گڈی ساڑھے کو لینی کی، بس اس پر بھاگ دوڑ چلی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکانا۔ اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال، اس لیے احتیاط کی ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا نخواستہ کل کو یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے آ جانی ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اللہ کہتے ہیں ایک ایک کرتوت تھوڑی ساڑھے سامنے آ جانی ہے، اور تسی خود بھی دیکھ لینی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، انسان ہر چیز کو جو اس نے خیر کا کام کیا ہوگا سامنے اپنے حاضر پالے گا، یہ سورہ آل عمران ہے۔ وما عملت من سوء، لیکن جس وقت وہاں اپنی برائی کو دیکھے گا، اپنی کسی گھٹیا حرکت کو دیکھے گا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، پھر اس وقت یہ انسان خواہش کرے گا کاش کہ میرے اور میری برائی کے درمیان اتنی دوری ہو جائے جو حد نظر تک چلی جائے، دور جہاں تک نظر جاتی ہے مجھ سے میری برائی اتنی دور ہو جائے۔ لیکن بھائیو اس وقت تک یہ معاملہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، باز آ جاؤ، اس وقت تو بچ جاؤ۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ ان کو فوراً پکڑتا رہنے مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ سنبھل جائے۔ اس لیے اپنے عزیز قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملات ہیں، کوئی غلطی کسی کی، کوئی کچھ کسی کا، خدا کے لیے کوشش کیجئے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو نرم کر لیں، ان کو موم کر لیں اور اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے ساتھ معاملے میں آپ کبھی انشاءاللہ لوزر نہیں ہوں گے کہ آپ ہار جائیں۔ جب تک آپ اپنے کیس کو اللہ کے ہاتھ میں رکھیں گے اور اس پر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں نہیں تو اس کی انشاءاللہ عزیز ریل پیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اولادوں میں دے دیں گے، اور وہ اولادوں کو بھی جو اللہ دیں گے، وہ اولادیں پھر اس انداز میں اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ جس میں خیر آئی ہوئی ہوگی، وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کو ڈاک باقاعدہ ملتی رہے گی، بھلے آپ دنیا سے جا بھی چکے ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ اگلی آیت سنیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کے ساتھ محبت کا سٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے کہ آپ کا عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کا عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو یہ دعویٰ کہ مجھے اللہ سے پیار ہے اور محبت ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ فیصلہ، یہ کرائٹیریا، یہ سٹینڈرڈ قرآن مجید کا ہے۔ قل، اے نبی اپنے امت کو، اپنے لوگوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ کھرا اور سچا ہے کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے، فاتبعونی، پھر جو میں کہہ کے جا رہا ہوں اس پر عمل کرو، اس کے ساتھ چمٹ جانا۔ یحببکم اللہ، نتیجتاً اللہ آسمانوں سے تمہارے ساتھ پیار کرے۔ اور جب اللہ کسی سے پیار کرنے لگتے ہیں تو پہلی چیز دیکھو نا، جب تمہیں کسی نال دوستی بن جاتی ہے، انسان کی کسی کے ساتھ جب محبت ہی بن جائے، جب دوستی تعلق ہی بن جائے، پھر کہتا اچھا یار انہیں فلاں وقت پائی منو آ کیا، اچھا دفع کرو یار، یہ اگلا نہیں یاد رکھی جاتا، ان پائیو ٹھیک چل رہے اپنے الحمدللہ سمارت، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کرائٹیریا بنا دیا کہ اگر میری محبت کا دعویٰ اللہ کے ساتھ سچا کرا ہے تو نبی کی بات مان لو، اور جب جب میں نبی کی بات مان کے چلوں گا، اس کو اپنے لیے معیار بناؤں گا، اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ، میں آسمانوں میں بیٹھا تجھے پیار کروں گا، اور جب میں تجھے پیار کرنے لگ جاؤں تیری غلطیاں سب دھو دوں گا، صاف کر دوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سب سے پہلا نتیجہ اللہ کی آپ کے ساتھ میرے ساتھ محبت کا کیا نکلتا ہے کہ اللہ انسان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، سستیوں، کوتاہیوں، سب چیزوں کو اللہ معاف فرما دے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر سیدھا قرآن کا فتویٰ اللہ کہتے ہیں میں پھر کافروں کو میں پسند نہیں کرتا، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس کے بعد قصہ ہے جو عیسائیت کے ساتھ متعلق ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ آل عمران جو ہے زیادہ تر ڈسکس کرتی ہے عیسائیت کو، ان کے رویے کو، ان کے طریقہ کار کو۔ یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ عقیدہ تثلیث جو ہے، یعنی انگلش میں اس کو بولتے ہیں ٹرینیٹی، TRINITY، ٹرینیٹی، اور اردو میں اس کو بولتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ اس میں ایک وہ مانتے ہیں اللہ کو، ایک مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ابن اللہ کہتے ہیں وہ، نعوذ باللہ،
اور تیسرا وہ مانتے ہیں مریم علیہ السلام کو. ان تینوں کو ملا کے وہ خدا بناتے ہیں. 1 in 3 and 3 in 1. اور بعض اوقات روح القدس کو اس کے اندر شامل کرتے ہیں. مریم علیہ السلام کو ہٹا کے تو روح القدس کو اس میں شامل کرتے ہیں. اس کا نام وہ جبرائیل نہیں مانتے بولتے، لیکن اس کو ہولی اسپرٹ کے نام سے بولتے ہیں. ہولی اسپرٹ، مقدس روح، تو اس کو خدا مانتے ہیں. تو یہ تینوں جو ملا کے وہ عقیدہ بنایا ہوا نا، انہوں نے عقیدہ تثلیث جو ہے اس پر ڈسکشن شروع ہونے والی آگے. آپ کو پتہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بیٹا دے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہو گئیں اور انہوں نے بیٹی کو جنم دیا تو وہ سمجھ نہیں سکی. انہوں نے بول کے کہا یا اللہ یہ تو بیٹی آ گئی، میری تو خواہش بیٹے کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا واپس کہ تجھے نہیں پتہ کہ بیٹی سے ہم نے کیا کام لینا ہے. بیٹی کس وقت کس لحاظ سے بیٹے کی نسبت افضل اور اعلیٰ ہو سکتی ہے. یہ تو اللہ کا اپنا پلان ہے نا. اور پھر مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے، اگرچہ اوروں نے کئیوں نے مانگی، قرے گرے، تو وہ کفالت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ گئی. اب زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے. مریم علیہ السلام کے پاس غائب سے پھل آتے تھے. اب زکریا علیہ السلام حیران ہوتے تھے کہ میں اس کے کمرے کے باہر رہتا ہوں، ایک دروازہ ہے، کوئی اور آتا جاتا نہیں. جب وہ مریم علیہ السلام کو وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں اندر کمرے میں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف قسم کے پھل پڑے، اور پھل بھی بے موسم. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں. دیکھیں نا آج تو ایڈوانس ٹیکنالوجی، اس کے اندر آپ لوگ ایک پھل کو دوسرے موسم میں، اس کو تیسرے موسم تک لے کے چلتے ہیں نا. اس وقت تو ایسی چیز تھی نہیں ابھی. تو جب وہ جاتے تھے، وہ مریم علیہ السلام، یا مریم انا لک ھذا، یہ چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ تو اللہ ہے جو بھیجتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے دیتا ہے، اللہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں. تو ایسی کیفیت دیکھنے کے بعد اب زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش بیدار ہوئی. میرا ٹائم ہو گیا. زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ یار اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بے موسمی پھل بھیج سکتا ہے، تو اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی ضعیف ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، آج تک ابھی بچہ کوئی نہیں ہوا ہمیں، تو جب اگر مریم کے پاس بے موسمی پھل ہو سکتے ہیں تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں مل سکتی. تو پھر زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا کیس پریزنٹ کیا. اور جب اللہ کے سامنے انہوں نے کیس پریزنٹ کیا تو اللہ کی طرف سے ان کو جواب ملا. یہ جواب سن لیں، اس کے بعد میں بات یہاں ختم کر دوں گا. پھر انشاءاللہ کل اگلا درس جو ہے نا وہ. اچھا جی، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی بے پناہ، انہوں نے اللہ سے پوچھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام فرشتہ لے کے آ گیا. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. ہم آپ کو ایک بیٹا نوازیں گے، اس کا نام ہم نے بلکہ خود چنا ہے. اللہ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام خود بھیجا ہے رکھ کے. اور ان کا نام کیا تھا جی؟ ہاں جی، یحییٰ علیہ السلام. تو یہ نام بھی اللہ نے رکھ کے بھیجا تھا. اللہ نے یہاں بتا بھی دیا یبشرک بیحییٰ، پیغمبر نبی ہم آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہے ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے بتائے ہوئی باتوں کی وہ تصدیق کرنے والا ہے. سیدا وحصورا، ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہوگا اس کا. وحصورا ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو خواہشات پر بہت مکمل کنٹرول رکھتا. ونبیا من الصالحین، اور اللہ کی طرف سے وہ نبی بھی ہوگا. قال، اور پھر کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی، میں تو بوڑھی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میری بیوی میری بانجھ ہے. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، زکریا گھبرانا نہیں، اللہ رب العزت وہ کام کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. یہ کام اللہ نے اگر ارادہ کر لیا ہوا تو آپ کو ملے گا. اللہ نے خوشخبری بھیج دی، بس تیار ہے، بات ختم. اب یہ کہ بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، آج تک بانجھ رہی ہے، 70 80 90 سال تک کوئی اولاد کے چانس شبہ تک بھی نہیں تھا، وہی نہیں کچھ. اب میرے اپنے بال بھی زکریا علیہ السلام کے واشتعل الرأس الشیبہ، بالوں کی سفیدی بھی اب لاٹیں مارتی ہے. بالوں کی سفیدی اب شولوں کی طرح لاٹیں مارتی ہے، اتنے چٹے سفید بال. تو یہ کیسے ہو سکے گا؟
اب یہ جواب سن لیں، اور یہ جواب جو ہے ہر بھائی اس کو یاد کر لے، جو خامد یہاں بیٹھا ہو اس کو بھی سن لینا چاہیے، جس کسی میری بہن کو اوپر اگر ضرورت ہو وہ بھی اس بات کو سن لیں۔ جواب کیا آیا؟ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ جب زکریا علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجا گیا نا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ فیصلہ کر دیں گے، جب اللہ نے کر دیا فیصلہ کہ آپ کو خوشخبری آ گئی ہے تو آ گئی ہے، تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے اس کی کوئی نا علامت کو نشان نہیں بتا۔ قال رب اجعل لی آیہ، میں پتہ تو چلے گا آخر معاملہ کیوں چلوں گا کہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے لگے کہ آپ نشانی یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 دن تک سوائے اشارے کی بات نہیں کر سکیں گے، یہ قوت جو ہے آپ کے پاس نہیں رہے گی کہ آپ بات کر سکیں، 3 دن تک آپ بات اشارے سے کریں گے۔ اور اگلا اصل کلیہ کیا بتایا؟ وہ تو نشانی تھی نا ان کے لیے تھی، جو کلیہ آج ہمارے لیے امت محمد کے لیے بھی وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو، جن کی اولاد نہ ہوتی ہو اور اولاد کے وہ خواہش مند ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ صبح اور شام کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور اس ذکر کے اندر جو ذکر کا جملہ ہے اس میں زیادہ تر وَسَبِّحْ وہ جملہ بولنا ہے جس میں تسبیح کے الفاظ زیادہ ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد قلماتہ، یہ جملے جس میں جہاں تک زیادہ سے زیادہ ہو سکے سبحان اللہ والی دعائیں کثرت سے پڑھنی ہیں۔ بیوی نے بھی خامد نے بھی جڑا نا بڑیاں دوائیاں لینیاں تے بڑا فلاں کرنا، ٹھیک ہے اللہ کا نظام ہے گا، دوائی شوائی نال بھی جڑے حل ہوندے الحمدللہ ہوندے ہیں، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کلیہ یہ بتایا ہے جو بانجھ پن کا مکمل علاج ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام ایسی دعائیں جن کے اندر اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہو، سبحان اللہ کے لفظ جن کے اندر زیادہ ہوں، ان دعاؤں کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔